اگر پرفارمنس معیار ہو، میرٹ جاب حاصل کرنے کے لیے بیس ہو، انصاف پر مبنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہو، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہو، تو حضور نجکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کے پاس جن یا فرشتے تو نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے، وہ پھر انہی لوگوں سے کام کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پی آئی اے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں ناکامی کیوں ہوئی؟ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ بے شمار ویڈیوز اور اخبارات کے ذریعے یہ معلومات پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، جو میری عمر کے لوگ ہیں، ان کی پی آئی اے سے جذباتی وابستگی ہے، اور وہ اس پرائیویٹائزیشن کو مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس کا اظہار کرنے سے پہلے کچھ ضروری معلومات میں آپ کو فراہم کر دوں۔ ہر پاکستانی کے لیے یہ معلومات اہم ہیں۔ کچھ آئیڈیاز، کچھ پالیسیز پیپر پر بہت لاجیکل اور مفید معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا نفاذ اور ان کی کامیابی کا انحصار اس ادارے کے بعد ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ ہوتا ہے، یعنی اس ملک کے قانونی عدالتی حالات، پارلیمنٹ کی کارکردگی، روایات، لوگوں کی عادات و اطوار، سارا کچھ اس پہ منحصر ہے کہ جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ان چیزوں پہ ہے۔ میرا گلہ، میرا دکھ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر ذمہ دار ماہرین اپنے پولیٹیکل باسز کو کچھ بھی نہیں بتاتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پولیٹیکل باسز ایسے بیانات داغتے رہتے ہیں جس سے دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ گورنمنٹ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے مرکزی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکی ہے۔ یہ لائبلٹی کیسے بنی؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور ہر وجہ پہ ایک باقاعدہ تھیسس جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ قصور کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹ ماضی میں رہی ہیں، ان سب کا اس میں حصہ ہے۔ ناظرین، ذرا آپ غور فرمائیں کہ مرکزی حکومت جس کے اختیارات بے پناہ ہیں، وہ تو پی آئی اے کو ایک پروفیٹیبل ادارہ بنا نہیں سکی، اور نہ ہی نو لاس کی پوزیشن میں لا سکی ہے، اور اب صوبائی حکومتیں کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ہمیں دے دو، ہم چلاتے ہیں۔ پلیز قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ ناظرین، جو ہماری جیوگرافیکل حیثیت ہے، جس طرح ہمارے دشمن ہیں، کچھ قریب اور کچھ دور، اور جس طرح کی ہماری اکنامک پوزیشن ہے، یعنی معاشی حالت ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ جو 3 ادارے ہیں، کم از کم ان کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ٹیلی کمیونیکیشن، نمبر 2 ریلوے، نمبر 3 پی آئی اے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر گورنمنٹ ان اداروں سے بہترین کارکردگی لینا چاہے تو وہ نہ دیں۔ جب کمزور حکومتیں ہوں گی، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قومی مفاد پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ سارا کچھ بیچ دیں گے۔ ہمارے ایسٹس پر باہر کے لوگوں کا قبضہ ہوگا، اور ہم انہیں استعمال کرنے کے لیے ان کے مرہون منت ہوں گے۔ میں پی آئی اے کی طرف آنے سے پہلے آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ جس طرح اس خطے میں پی آئی اے مدر ایئر لائن ہے،
اسی طرح پنجاب یونیورسٹی مدر یونیورسٹی ہے۔ ایک وقت تھا پنجاب یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جو ہے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس رہ ہی نہیں گئی تھی، یہ لڑائی جھگڑے کے اڈے اور بہت کچھ، زیادہ نہیں میں جاتا ڈیٹیل میں۔ اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو 4 سال کا کورس تھا وہ تقریباً 5-5.5 سال میں جا کے ختم ہوتا تھا، کیونکہ ہر وقت وہاں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح کا حال کچھ پنجاب یونیورسٹی کا ہو چکا تھا۔ ایک دن گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ ان انسٹیٹیوٹس کی حالت بدلنی ہے، یہاں صرف پڑھائی ہوگی۔ دونوں یونیورسٹیز میں ایک وی سی مقرر کیا گیا۔ ڈیٹیلز میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کس طرح انہوں نے یونیورسٹیز کا جو سٹیٹس تھا ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس کو ریسٹور کیا۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سیریسلی چاہے تو سب غیر منافع بخش ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جیسے لوگوں کی پی آئی اے سے محبت 1960s سے شروع ہوئی۔ اسکولوں کے بچے پی آئی اے کو ان کے جہاز دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جایا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے خطے میں یہ ٹاپ کی ایئر لائن تھی۔ جن ملکوں نے بھی ایئر لائن سٹارٹ کرنا ہوتی تھی یا اپنی ایئر لائن کی پوزیشن بہتر کرنا ہوتی تھی وہ پی آئی اے سے مشورہ کرتے تھے۔ ناظرین، یہ مئی 1965 کا واقعہ ہے کہ پی آئی اے کی افتتاحی پرواز کو قاہرہ ایئرپورٹ پہ حادثہ پیش آیا۔ پاکستان اس طرح افسردہ تھا جیسے کہ ہر گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ ایئر ہوسٹس بھی کمال شائستہ اور مہذب ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ مومی گل دورانی پی آئی اے کا فیس تھی، جو پی آئی اے کے زیادہ تر اشتہاروں میں نظر آتی تھیں، وہ بھی اس حادثہ میں زندگی سے گئیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کا ذکر ان دنوں میں ہر زبان پر تھا۔ پھر سیاسی پارٹیوں کا دور آیا تو جس کی بھی حکومت بنتی وہ اپنے ورکرز کو پی آئی اے میں بھرتی کرتا۔ پی آئی اے کا ہر لحاظ سے معیار گرتا گیا۔ پی آئی اے میں کیا کچھ ہونا شروع ہو گیا اس کو مزید ایکسپلین نہیں کروں گا، کیونکہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ سیاسی حکومتوں نے یہی حال ریلوے کا کر دیا۔ کس ادارے کو پرائیویٹائز کریں گے؟ یوں تو آپ کل کو گورنمنٹ کو بھی پرائیویٹائز کرنا کیا سوچیں گے؟ ویسے بھی ہمارے سیاسی لیڈر فل ٹائم لیڈر نہیں، یہ ان کا پارٹ ٹائم شوق ہے تاکہ اپنے پرائیویٹ بزنسز کو دوام بخش سکیں۔ ناظرین، میری اس بات پہ غور کیجیے گا اور پھر حالات جو آپ کو نظر آتے ہیں ملک میں ان کو دیکھ لیجیے گا۔ شاید آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ اگر پرفارمنس معیار ہو، میرٹ جاب حاصل کرنے کے لیے بیس ہو، انصاف پر مبنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہو، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہو، تو حضور نجکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے پاس جن یا فرشتے تو نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے، وہ پھر انہی لوگوں سے کام کرواتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 یونیورسٹیز کی جو مثال دی ہے، پی آئی اے اور ریلوے میں یہی طریقہ آزمایا جا سکتا ہے۔ چند بہترین مینجمنٹ کے ماہر لوگوں کی ضرورت ہے جن کو خوف خدا ہو، لوٹ مار نہ کریں۔ پی آئی اے پہ بہت سے لوگوں کے دل جو وہ للچا رہے ہیں، باکمال لوگ، لاجواب پرواز۔ یہ اگر سٹیٹس آپ نے بحال کرنا ہے تو یہ اپ ہل ٹاسک ضرور ہے، یعنی کہ مشکل ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 40% شیئر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں، لیکن پھر ساتھ یہ کریں
کہ مینجمنٹ کی کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں، سیاسی بھرتیاں بند رکھیں، پرفارمنس جو ہے وہ اوڑھنا برچھونا ہونا چاہیے۔ تمام سیاستدانوں، وزیروں اور بیوروکریٹس کو منع کریں کہ کوئی بھی پی آئی اے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ ناظرین، دنوں میں پی آئی اے کی حالت بدل سکتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک ایئرپورٹ کا آپریشن جو ہے وہ بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کی نالائکی اور نااہلی کا ثبوت ہے۔ اور پھر کام کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں، پھر بہترین کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی کام اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کیوں ہیں۔ اگر آپ ذاتی مفادات پر کراس لگا دیں ہر شعبوں کے لیے تو یقین جانے کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے، اگر آپ کے دل کو بات یہ لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ پرائیویٹائز کیا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کچھ نہیں کر سکتی تو پرائیویٹ لوگ کیسے کریں گے اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے۔ بھئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں یہ تو گورنمنٹ نے ہی امپلیمنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کام بھی نہیں لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے ساتھ یعنی پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے، صرف یہ سیاستدان جو کہ پوزیشن سنبھال لیتے ہیں اور پھر اپنی سہولت کے لیے پرائیویٹائز کر دو۔ جناب، اس کے لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر میری باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں تو یہ اس ویڈیو کو آپ دیکھتے تو ہیں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک کا جو ٹک ہے، بیل ہے، اس کو بھی ضرور دبا دیا کریں اور دوستوں کو ضرور بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور لوگ جو ہیں خود ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ جس بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہ خود کام کریں۔ یہ پرائیویٹائز والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔